ایران میں رجیم چینج ہو گیا، نئے گروپ سے بات کر رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں بتاؤں گا ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر تعاون کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ صدر ٹرمپ کی گفتگو، کہا تہران کی نئی اور معقول قیادت کے ساتھ سنجیدہ مذاکرات چل رہے ہیں، براہ راست اور بالواسطہ بات چیت ہو رہی ہے، خاطر خواہ پیش رفت ہو چکی، لگتا ہے مجتبیٰ خامنائی شدید زخمی اور بری حالت میں ہیں۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر ایوان کو دھمکی، کہا معاہدہ نہ ہوا، آبنائے ہرمز نہ کھلی تو ایران کے تمام بجلی گھر، تیل کے کنویں اور خاک جزیرہ تباہ کر دیں گے۔ اب تک اہم تنصیبات کو دانستہ طور پر نہیں چھیڑا۔ جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ہماری شرائط پر ہوگا، لڑائی تمام حالات کو مد نظر رکھ کر ختم کی جائے گی۔ ایران کا دو ٹوک اعلان، صدر کا عوام کی عزت اور مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ کرنے کا عزم۔ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، صرف ثالثوں کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ کی وضاحت، نیوی کمانڈر علی رضا کی شہادت کی تصدیق کر دی، مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کو آبنائے ہرمز کا دورہ کرا دیا۔ مشرق وسطی میں لگی آگ بجھانے کا مشن، ایوان صدر میں بڑی بیٹھک، خطے کی صورتحال اور ثالثی کی کوششوں پر مشاورت۔ اسحاق ڈار کی ترکی، سعودی عرب اور مصر سے سفارتی روابط پر بریفنگ۔ اسحاق ڈار آج چین کے دورے پر روانہ ہوں گے، چینی قیادت سے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے۔ فوجی اور سفارتی محاذ پر بدترین شکست کے بعد بھارت کی حفت مٹانے کی کوشش، ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی سازش بے نقاب۔ ذرائع کے مطابق بھارتی فوج بے گناہ افراد کو جیلوں سے نکال کر اکٹھا کرنے لگی، غلطی سے سرحد پار کرنے والوں کو زبردستی پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ ڈرامے میں رنگ بھرنے کے لیے چند بھارتیوں کو بھی گھناؤنی سازش میں استعمال کرنے کا منصوبہ۔ دنیا بھر میں رسوائی سمیٹنے والی را اور پٹا ہوا موہرا، جے شنکر گھناؤنے پلان کا ماسٹر مائنڈ۔ مودی سرکار اب تک پلوامہ اور پہلگام واقعات کے شواہد بھی سامنے نہ لا سکی۔ صوبوں کی مخالفت، حکومت کا ملک میں فوری طور پر سمارٹ لاک ڈاؤن نہ لگانے کا فیصلہ۔ ایوان صدر میں ہونے والے اجلاس میں اتفاق نہ ہو سکا، معاملے پر مزید مشاورت کے لیے وزراء پر مشتمل کمیٹی تشکیل۔ کفایت شعاری مہم پر عمل درآمد کے لیے متبادل اقدامات کیے جائیں گے۔ توانائی اور ایندھن کی بچت کے لیے اقدامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کا فیصلہ۔ صوبوں پر 254 ارب روپے کے ریلیف پیکج میں حصہ ڈالنے پر زور۔ صدر کی عام آدمی پر قیمتوں کا بوجھ کم کرنے کی ہدایت، کہا معیشت، توانائی اور سیکیورٹی پالیسیز میں ہم آہنگی یقینی بنائی جائے۔ ایندھن کے استعمال میں کمی اور پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے آگاہی مہم شروع کی جائے۔ مشکل وقت میں کمزور طبقات کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ جدہ میں سعودی عرب، قطر اور اردن کی بڑی بیٹھک، ایران کے حملے خطے کے ممالک کے لیے خطرناک قرار دے دیے۔ سیفری اجلاس میں سعودی ولی عہد، امیر قطر اور اردن کے بادشاہ کی شرکت۔ علاقائی صورتحال اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ توانائی سپلائی اور بین الاقوامی نقل و حمل کی آزادی کو لاحق خطرات پر بات چیت۔ سعودی ولی عہد سے امیر قطر اور اردن کے شاہ عبداللہ کی الگ الگ ملاقات بھی ہوئی۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں عرب ممالک جنگ کے اخراجات میں حصہ ڈالیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس، کہا ایران کے پاس امریکہ یا اتحادیوں کو دھمکی دینے کی صلاحیت نہیں۔ آبنائے ہرمز پر ایران کی حاکمیت ناقابل قبول، عسکری کارروائیاں ختم ہونے کے بعد اقدامات کریں گے۔ امریکہ کا اعلان، نیٹو کا رویہ تشویشناک اور مایوس کن قرار دے دیا۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں ایران نیوکلیئر ہتھیار حاصل کر کے دنیا کو دھمکانا اور بلیک میل کرنا چاہتا ہے، اس کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کی سفاکیت، ایران پر وحشیانہ حملے جاری، ملٹری ہیڈ کوارٹرز، پولیس اسٹیشنز اور رہائشی علاقوں پر بارود کی برسات۔ تہران، شیراز، قم اور کراچی میں توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ تبریز میں پیٹرو کیمیکل یونٹ پر حملہ، بندر عباس میں 4 شہید۔ حکام کے مطابق اب تک 21 یونیورسٹیز اور 154 سائنسی مراکز تباہ ہو چکے۔
جارحیت کا بھرپور جواب، ایران کے صہیونی ریاست پر تابڑتوڑ وار، آپریشن وعدہ صادق کی 87ویں لہر داغ دی، اماد قیام اور خرم شہر میزائلوں کا استعمال، دشمن کی کمان ان کنٹرول مراکز، ڈرون ہینگرز، ویپن سپورٹ تنصیبات نشانہ، حیفا میں آئل ریفائنری پر حملہ، آگ کے شعلے آسمان کو چھوتے رہے، کارروائی بحریہ کے شہداء کے نام کر دی، خطے میں امریکی تنصیبات بھی تہران کے نشانے پر، سعودی عرب کے قریب پروجیکٹائل سے بحری جہاز پر حملہ، واقعہ راس سونورا کے قریب پیش آیا، ترکی کا ایک اور میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ، حکام کے مطابق نیٹو کے دفاعی نظام نے ایران سے داغا گیا چوتھا میزائل مار گرایا، عرب میڈیا کے مطابق ایران نے 30 روز میں خلیجی ممالک پر 5200 حملے کیے۔ لبنان پر بھی صہیونی جارحیت، اقوام متحدہ امن مشن کا اہلکار جاں بحق، 3 زخمی، اسرائیلی فٹ بالر بھی لڑائی میں شریک، ویڈیو وائرل ہو گئی۔ حزب اللہ کا جواب، اسرائیل کی نیول بیس پر میزائل داغ دیا، لڑائی میں 1 اسرائیلی فوجی بھی ہلاک، تعداد 6 ہو گئی۔ CNN کی ٹیم پر حملے کے بعد اسرائیل نے مغربی کنارے کی پوری فوجی بٹالین معطل کر دی۔ ملبے پر بکھری گڑیا، خون میں لتڑے کھلونے اور خالی جھولے، ان کھلونوں سے کھیلنے والے اب نہیں رہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ننھے خواب رون ڈالے، سینکڑوں بچوں کو قتل کر دیا۔ ہلال احمر کی جاری ویڈیو نے دلوں کو چیر دیا، دیکھنے والی ہر آنکھ اشک بار۔ ان معصوم جانوں کا قصور کیا تھا؟ انسانیت کے نام نہاد چیمپئن کب جواب دیں گے؟ امریکہ کا ایرانی افزودہ یورینیم حاصل کرنے کے لیے فوجی آپشن پر غور، ممکنہ کارروائی کے تحت امریکی افواج کو کئی دن ایران میں رہنا پڑ سکتا ہے، امریکی اخبار کا دعویٰ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق صدر ٹرمپ ایکشن پر آمادہ ہیں، لیکن ابھی تک آپریشن کی منظوری نہیں دی۔ خطے کی صورتحال، مولانا فضل الرحمان کا ایوان کو اعتماد میں لینے اور ان کیمرہ اجلاس بلانے کا مطالبہ، مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی میزبانی کو اعزاز قرار دے دیا، کہا پاکستان خطے میں مثبت کردار ادا کر رہا ہے، پیچیدہ صورتحال اور فیصلوں سے متعلق پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے، اسلامی بلاک بنانا چاہیے، مسلم ممالک کو سیاسی، تجارتی اور دفاعی معاہدہ کرنا چاہیے۔ ام رباب کے باپ، دادا اور چچا کا قتل، تمام ملزمان بری، دادو کی ماڈل کورٹ نے 8 سال بعد فیصلہ سنا دیا۔ پیپلز پارٹی کے MP سردار خان چانڈیو اور برخان چانڈیو سمیت تمام 8 ملزمان کو کلین چٹ مل گئی۔ 17 جنوری 2018 کو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے تمندار کونسل کے چیئرمین مختار چانڈیو، قابل خان اور کرم اللہ چانڈیو کو قتل کر دیا تھا۔ ام رباب کا فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان، کہا کسی ایک ملزم کو بھی سزا نہ ہونا عجیب ہے، لگتا ہے فیصلہ ضد میں آیا، سرداروں کو لائسنس ٹو کل دے دیا گیا۔ بریت کے بعد سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو کی قمر شہداد کوٹ آمد، حامیوں نے قانون کی دھجیاں اڑا دی، جدید اسلحے سے ہوائی فائرنگ کی۔ کھلے مین ہول یا موت کے کنویں، کراچی میں انتظامیہ کی نااہلی نے ایک اور ماں کی گود اجاڑ دی۔ گلشن مامار فقیرہ گوچ کے قریب بچہ کھلے مین ہول میں گر کر جان کی بازی ہار گیا۔ احسن گھر کے باہر کھیلتے ہوئے لاپتہ ہوا، تلاش پر لاش مین ہول سے ملی، اہل خانہ غم سے نڈھال، انصاف کا مطالبہ۔ کسٹم کے گوداموں سے سگریٹ چوری کا معاملہ، FBR افسران کے غیر سنجیدہ رویے پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اظہار برہمی۔ سینیٹر طلحہ محمود بولے، چیئرمین FBR کو بلائیں، اگر نہیں آتے تو ہتکڑیاں لگا کر پیش کرے۔ کمیٹی نے FIA حکام کی بھی سرزنش کی، کمپنی مالک کے پیش نہ ہونے پر گرفتاری کا حکم۔ سوشل میڈیا پر متنازع پوسٹ نسیم شاہ کو بھاری پڑ گئی، PCB نے قصوروار قرار دے دیا، 2 کروڑ روپے جرمانہ عائد، فاسٹ بولر کے سوشل میڈیا ایڈوائزر پر پابندی، آئندہ کسی کھلاڑی کے لیے خدمات انجام نہیں دے سکیں گے۔ نسیم شاہ کہتے ہیں، بیان میرے خیالات کی عکاسی نہیں کرتا، پوسٹ مینجمنٹ ٹیم کی جانب سے کی گئی، پلیٹ فارم کے غلط استعمال پر معذرت چاہتا ہوں۔ PSL میں چوکے چھکوں کے ساتھ جرمانوں کا بھی سیزن، سیکیورٹی پروٹوکول کی خلاف ورزی پر لاہور قلندرز کا کپتان شاہین آفریدی کو 10 لاکھ روپے کا جرمانہ، ہوٹل میں پیش آئے واقعے کا سخت نوٹس، رپورٹ PCB کو بھجوا دی۔ کراچی کنگز کے فاسٹ بالر حسن علی کو بھی میچ فیس کا 10% جرمانہ، حسیب اللہ کو آؤٹ کرنے پر نامناسب زبان استعمال کی تھی۔
फखर जमान पर पाबंदी की तलवार, ओपनिंग बैटर की मैच रेफरी के सामने एक और पेशी, रोशन महानामा के मजीद सवालात, समात मुकम्मल, फैसला जल्द मुतवक्के, फखर जमान पर PSL मैच के दौरान बॉल टैंपरिंग का इल्जाम। और एक रोज आराम के बाद PSL का एक्शन आज से फिर शुरू। पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें शाम 7 बजे आमने सामने होंगी।